مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو، جو کل کائنات کا خالق و مالک بھی ہے۔ آج کا جو مضمون آپ کے پاس لے کر آیا ہوں نہایت نایاب، انوکھا اور مختلف ہے، اور خداوند میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ کہیں کمی بیشی ہو تو میری رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ میں نے کافی اس پہ مطالعہ کیا ہے، لیکن یہ بہت گہرا موضوع ہے، لیکن اس کو بہت کم وقت میں سمانے کی کوشش کروں گا۔ خداوند میری مدد کرے، پاک روح میری حفاظت کرے، مجھے بولنے کی توفیق دے۔ آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے امثال کی کتاب 17واں باب اور 17ویں آیت۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس آیت سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دوست صرف محبت دکھاتا ہے، اور اگر بھائی کسی مصیبت میں ہو تو اس وقت بھائی کام آتا ہے، مطلب کہ دوست پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم آگے اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام آگے ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ آج کا عنوان جو میں نے اس میں سے رکھا ہے وہ ہے ایک بھائی اور سچا دوست۔ بائبل کے مطابق بھائی اور دوست دونوں اہم رشتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم، ذمہ داری اور گہرائی مختلف ہو سکتی ہے۔ بھائی یعنی بردر، اس کا لغوی مطلب ہے ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والا مرد۔ عبرانی میں اس کے لیے لفظ ہے اخ، معنی بھائی یا قریبی رشتہ دار، اور یونانی میں اس کے لیے لفظ آیا ہے ایدالفوس، یعنی بھائی، روحانی بھائی اور ایماندار ساتھی۔ پیدائش 4 باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ پھر قائن کا بھائی ہابل پیدا ہوا، اور ہابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ پیدائش باب 37 میں اگر دیکھیں تو وہاں یوسف اور اس کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے لیے لفظ جو عبرانی ہے وہ ہے آخ۔ بھائی کا دنیوی مطلب خونی رشتہ، ایک ہی خاندان کا فرد، والدین، وراثت اور خاندان میں شریک۔ اور بھائی کا روحانی مطلب ہے جو شخص یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ خدا کے خاندان کا رکن بن جاتا ہے۔ تمام ایماندار ایک دوسرے کے روحانی بھائی بہن ہیں۔ یسوع ہمیں اپنے بھائی کہلانے سے نہیں شرماتا۔ متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 49ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ یہ روحانی اصطلاح ہے۔ نمبر 2، دوست، فرینڈ۔ اس کا لغوی مطلب ہے محبت کرنے والا، خیر خواہ، وفادار ساتھی۔ عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ریا، دوست، ساتھی یا ہمسایہ۔ یونانی میں فیلوس، عزیز دوست، محبوب، محبت کرنے والا، یعنی فیلوس۔ تلفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، درستگی فرما سکتے ہیں۔ دوست کا دنیوی مطلب
ایسا شخص جس سے خون کا رشتہ نہ ہو لیکن محبت، اعتماد اور وفاداری کا تعلق ہو۔ دوستی انتخاب سے بنتی ہے، پیدائش سے نہیں۔ پہلا سموئیل 18واں باب اور پہلی 4 آیات میں ہمیں ذکر ملتا ہے یونتن اور داؤد کا۔ یہ دونوں دوستی کا ایک اعلیٰ مثال ہمیں قائم کیے نظر آتی ہے۔ دوستی کا روحانی مطلب ہے وہ شخص جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے اور محبت اور وفاداری میں ساتھ دیتا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو دوست کہا کیونکہ اس نے باپ کی باتیں ان پر ظاہر کی۔ پہلا یوحنا 15واں باب اور 15ویں آیت۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے لیں وہ سب تم کو بتا دی۔ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، یہ رشتہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، چاہے بھائی اچھا ہو یا برا۔ سوال یہ ہے کہ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ بائبل اس کا جواب یوں دیتی ہے کہ بائبل کے مطابق دوستی صرف اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی خوش مزاج ہو، دولت مند ہو یا با اثر ہو، بلکہ اس کے کردار، خدا ترسی، سچائی اور زندگی کے پھل کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ دوست انسان کی سوچ، عادت اور روحانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بائبل کے مطابق اچھے دوست کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ خدا ترس ہو، وفادار ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اچھی صحبت رکھنے والا ہو، سچا اور ایماندار ہو، حکمت والا ہو، قابل اعتماد ہو، اچھی صحت رکھنے والا، جھگڑا کرنے والا نہ ہو۔ اس کے لیے مثال کی کتاب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی لترا پن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ راز فاش کرتا ہے۔ تو ایسے دوست سے بھی بچنا چاہیے جو راز فاش کرتا ہے۔ سوال ہے کہ کن لوگوں کی گہری دوستی سے بچنا چاہیے؟ جھوٹ بولنے والے سے، فریب دینے والے سے، بدکار اور بے راہ روی میں رہنے والے سے، شرابی اور فسادی یعنی کہ فساد کرنے والے سے، غصہ کرنے والے سے، خدا کی بات کو جان بوجھ کر رد کرنے والے سے۔ ایسے دوستوں سے ہمیں کنارہ کرنا چاہیے یا دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور 33ویں آیت میں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو ہمیں ویسے دوست لینے چاہیے جو اچھی عادتوں کے مالک ہوں، جو اچھی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہوں، نہ کہ بری صحبتوں میں۔ بھائی سے زیادہ کون؟ پھر لکھا ہے کہ کتنے دوست بنانے چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ کتنے دوست بنانے چاہیے۔ امثال کی کتاب اس کا ہمیں یوں جواب دیتی ہے، جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم بہت زیادہ دوست نہ بنائیں، لیکن ایک دوست اچھا، ٹھیک، جو پرہیزگار ہو وہ دوست بنائیں، وہ بھائی سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے۔
لیکن جتنے آپ زیادہ بنائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو سوچیں ملیں گی اور آپ کو بری راہ کی طرف لے نکلیں گے۔ بھائی سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ جواب ہے یسوع سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ایک دوست ایسا بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ کون دوست ہے، وہ کون بھائی ہے؟ وہ یسوع مسیح۔ یوحنا کی انجیل اگر 15واں باب اور 14ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست۔ اگر حکموں پر عمل کریں تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تب تم دوست۔ اب بھائی اور سچا دوست اس وقت بہترین ہوتے ہیں جب ان کے تعلق کی بنیاد محبت، وفاداری، فروتنی، معافی اور خدا ترسی پر ہو، اور وہ جلد ناراض اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انسان گناہ آلودہ فطرت رکھتا ہے، یعنی کہ غرور، غلط فہمی، غصہ اور غیر حقیقی توقعات تعلقات کو کمزور کر دیتی ہیں۔ مگر جب دونوں یسوع کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں تو ناراضی عارضی رہتی ہے اور محبت دوبارہ رشتہ بحال کر دیتی ہے۔ عنوان کے مطابق بھائی، دوست اور یسوع، یکسانیت اور مماثلت کیا ہو سکتی ہے؟ ان تینوں میں محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، تینوں مدد کے لیے ہوتے ہیں اور تینوں وفاداری کا نمونہ ہو سکتے ہیں، لیکن تینوں اصلاح کرتے ہیں، تینوں قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ بھائی اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، دوست اپنے دوست کے لیے قربانی دے سکتا ہے، لیکن یسوع نے تمام انسانوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اور اہم فرق بھی یہی ہے، یہاں ایک بنیادی فرق بھی یہی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کہ بھائی اور دوست انسان ہیں، اس لیے ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر کبھی ناراض یا کمزور بھی پڑ سکتے ہیں۔ یسوع بے گناہ، کامل اور کبھی نہ تبدیل ہونے والے ہیں۔ بھائی کیا ہے؟ بھائی خون کا رشتہ ہے، خاندان میں ایک نعمت ہے۔ دوست کیا ہے؟ دوست خون سے نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور وفاداری سے بنتی ہے۔ اگر آج آپ اور میں اچھا دوست بننا چاہتے ہیں تو حسد نہ کریں اور ہر مصیبت میں ساتھ کھڑے رہیں، معاف کریں، مدد کریں۔ اگر آج اچھا دوست بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وفادار رہیں، سچ بولیں، راز محفوظ رکھیں، محبت سے اصلاح کریں، دوسروں کو خدا کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یسوع جیسے بننا چاہتے ہیں تو محبت کریں، خدمت کریں، قربانی دیں، معاف کریں اور آخر تک وفادار رہیں۔ اگر دل میں محبت ہو تو بھائی بھائی رہتا ہے اور دوست دوست۔ اگر دل میں حسد، غرور، لالچ، معاف نہ کرنا یا نفرت ہو تو وہی بھائی دشمن بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے، اور وہی دوست غدار بھی بن سکتا ہے۔
नतीजा कुछ यूँ भी हो सकता है, रिश्ते नहीं टूटते बल्कि दिल टूट जाते हैं, और जब दिल गुनाह के कब्ज़ा में आ जाता है तो मोहब्बत नफ़रत में, वफादारी गद्दारी में और भाईचारा दुश्मनी में बदल जाता है। इसलिए बाइबल का जोर सिर्फ रिश्ता कायम रखने में नहीं बल्कि दिल को खुदा के सामने पाक रखने पर है। भाइयों की मस्बत दोस्ती या भाई और दोस्त की मस्बत रिश्ता मजबूत कैसे रहता है। हम देखते हैं कि मूसा और हारून दोनों भाई थे और दोनों खुदा की खिदमत करते थे। दाऊद काइन और हाबिल दोनों भाई थे, लेकिन इसमें हम देखेंगे मस्बत मनफी भी हम देखेंगे। मूसा और हारून दोनों भाई थे और खुदावंद में मसरूर थे। दाऊद और दातन अच्छे दोस्त थे, जोनातन अच्छे दोस्त थे, और वो भी उस दोस्ती को निभाने के लिए हर वक्त खुदा के साथ जुड़े रहते थे। और शागिर्द यस्सु और शागिर्द, यस्सु ने अपने शागिर्द बनाए और उसने उनसे दोस्ती भी की, और 3 दोस्त तो उनके साथ साथ रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये दोस्ती की उनकी हद थी। भाई और दोस्त में मनफी पहलू क्या थे? काइन और हाबिल। काइन ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। अय्यूब और उसके दोस्त, जब उन्हें पता चलता है कि अय्यूब बीमार है तो वो आए तो कलाम कहता है कि वो खामोश बैठे रहे, लेकिन उन्होंने दोस्ती क्या निभाई कि जब बोले तो बेतड़क ऐसा बोले कि उसको पूरे इल्ज़ाम उस पर दे दिए। ऐसे दोस्त भी नुकसानदेह हैं। यहूदा और अस्करियोती। खुदावंद यस्सु ने शागिर्दों से मोहब्बत की, लेकिन यहूदा ऐसा शागिर्द या दोस्त निकला कि उसने अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने उस्ताद को चंद रुपयों की खातिर बेच दी। ऐसे भी दोस्त हैं, ऐसे दोस्तों से बचें। यूसुफ के भाई, उन्होंने यूसुफ को मारा, उनसे हसद किया। तो ये मनफी पहलू भाई के भी हैं और दोस्त के भी हैं। तो हमें हर उस मनफी पहलू से दूर रहना चाहिए ताकि खुदावंद हमें बड़ी बरकत दे। बाइबल के आगाज़ से आखिर तक एक ही पैगाम मिलता है, मोहब्बत रिश्ते बनाती है, वफादारी दोस्त को या दोस्ती को मजबूत करती है, कुर्बानी भाईचारे को साबित करती है, हसद, गरूर, खुदगर्जी और गद्दारी रिश्तों को तबाह कर देती है, नेस्त कर देती है, बिल्कुल मिटा देती है, दूरियां पैदा कर देती है। यूहन्ना की अंजील 13वां बाब और उसके अगर 34वें और 35वें पे पढ़ तो लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। इस शागिर्दियत में उसका भाई होना और उसके दोस्त होना छुपा हुआ है। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो। यीशु मसीह कामिल भाई और कामिल दोस्त है। यही वो मकाम है जहाँ इंसानी रिश्ते अपनी तकमील पाते हैं। यीशु ने फरमाया यूहन्ना की अंजील 15वां बाब और 15वीं आयत में, अब तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे दोस्त हो। खुदा ने ईमानदारों को दोस्त कहा है। इब्रानियों 2:11 में लिखा है, मैं उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता,
جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، خدا انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ وہ ہمیں دوست بھی کہتا ہے، وہ ہمیں بھائی بھی کہتا ہے۔ تو ہم جو دنیاوی دوست رکھتے ہیں، دنیاوی بھائی رکھتے ہیں، یہ وہ بھائی ہے جو کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا، یہ وہ دوست ہے جو کبھی ہم سے منہ نہیں پھیرتا۔ اس لیے آئیے ہم اپنے بھائی بہن جن پر خاندان فخر کرے، اسے دوستی یا ایسے دوست بنے جن پر لوگ اعتماد کریں، اور ایسے شاگرد بنے جو اپنے کامل بھائی اور کامل دوست یسوع مسیح کی مانند بنے۔ آخری حوالہ ہے، پڑھ کر اس کا لب لباب دیکھیں گے۔ امثال کی کتاب 22واں باب اور 24ویں اور 25ویں آیت۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر، اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا، مبادا تو اس کی روش سیکھے اور اپنی جان پھندے میں پھنسائے۔ میرے عزیزو، یہ آیت اس سارے پیغام کی نچوڑ ہے کہ خدا نے ہمیں عقل و دانائی دی ہے، پرکھنے کی روح دی ہے کہ کون غصہ ور ہے، کون غضبناک ہے، اور کس کی روش درست نہیں ہے۔ لیکن ہم جانتے ہوئے بھی ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو، کہ جو غصہ ور ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں، جو غضبناک ہے ہم اس کی طرف جاتے ہیں، جس کی روش صحیح نہیں ہے، جس کا رویہ صحیح نہیں ہے، ہم بھی اس جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ بھائی دور ہو جاتے ہیں، دوستی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم اپنی جان کو پھندے میں پھنسا لیتے ہیں۔ پھنسانے کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھا کہ ایک بھائی اور سچا دوست بھائی کو قتل کرتا ہے۔ قائن اور ہابیل کی مثال۔ مشکل وقت میں دوست چھوڑ جاتے ہیں، یسوع کو بھی اس کے شاگرد چھوڑ گئے، اور راز فاش کرتے ہیں، مگر صرف یسوع ہی ہمارا سچا اور اصلی بھائی اور دوست ہے، جو ہماری جان بچاتا ہے، اور دوست سے بڑھ کر بھائی ہے، جو ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور نہ کبھی اکیلا چھوڑتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سچے دل اور سچے بھائی اور دوست یسوع کو اپنا دل دیں تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ تو آج کا جو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم خداوند میں بھائی ہوں تو مضبوطی ہو، دوستی ہو تو محفوظ ہوں، اور اگر یسوع ہماری زندگی میں آ جائے تو ہم ساری چیزوں پر فتح مندی حاصل کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔